السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان میں صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ لمحہ بلمحہ بدلتی رہتی ہے اور جس کی وجہ سے جسے کہتے ہیں نا مفروضات پر مبنی باتیں یا افواہیں جنہیں ہم کنسپریسی تھیوریز بھی کہتے ہیں وہ بھی سامنے آتی رہتی ہیں. ابھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دبئی کا دورہ کرنا تھا. یہ دورہ سرکاری نوعیت کا تھا. اس دورے کے دوران وزیر اعظم نے جو ایکسپو 2020 میں پاکستان کی جو پیویلین ہے اس کا باقاعدہ سرکاری طور پر افتتاح کرنا تھا. یعنی باقاعدہ افتتاح وزیر اعظم پاکستان نے کرنا. اور اکثر اس طرح کے جو معاملات ہیں فیتہ کاٹنے کے افتتاح وغیرہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہی کرتے ہیں. لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر وزیر اعظم کو اپنا یہ دورہ منسوخ کرنا پڑا اور اب ہمارے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی دبئی کے 2 روزہ دورے پر وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب وہ ایکسپو 2020 میں پاکستانی پیویلین کا افتتاح کریں گے. اب وزیر اعظم عام طور پر کوئی خاص طور پر مڈل ایسٹ یا سعودی عرب کا جو دورہ ہے وہ اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے بلکہ کسی بھی ملک کا دورہ ہو تو وہ ضرور جاتے ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وہ تاجکستان میں تھے. اس سے پہلے رشیا. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اس وقت ہمارے وزیر اعظم تشریف نہ لے گئے ہوں. لیکن اس دورے کی منسوخی کی وجوہات کچھ عجیب طرح کی بیان کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر. ایک تو سازشی مفروضہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اس لیے دبئی نہیں گئے کہ شاید یو اے ای کے ہی کسی حکمران نے یا شہزادے نے ان کو ایک گھڑی تحفے میں دی تھی اور مبینہ طور پر وزیر اعظم نے اپنے ایک سابق مشیر یا دوست یا قریبی ساتھی کے ذریعے دبئی میں ہی یہ گھڑی فروخت کرنے کے لیے بھیجی. تو وہ 2 ہی گھڑیاں بنائی گئی تھیں. ایک شہزادے نے اپنے لیے اور ایک وزیر اعظم کے لیے بنائی تھی. تو وہ جس جگہ سے یہ گھڑی بنوائی گئی تھی کسٹم میڈ گھڑی تھی جس کی قیمت تقریباً 14 کروڑ روپے سے 20 کروڑ روپے تک بتائی گئی ہے. جب یہ گھڑی فروخت کرنے کے لیے گئی تو اس جو گھڑی ساز کہہ لیں یا جس سے خریدی گئی تھی اس نے اس عرب شہزادے کے سیکرٹری کو فون کیا. یہ ایک مفروضہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت ہے. یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں. اور اس نے فون کیا اس کے دفتر کو اس کے سیکرٹری کو کہ جناب یہ گھڑی تو آپ نے 2 بنوائی تھیں. یہ ایک گھڑی میرے پاس فروخت ہونے کے لیے آئی ہے. کہیں آپ کی گھڑی چوری تو نہیں ہوگی. تو ان کو پتہ چلا کہ جناب یہ تو دوسری گھڑی تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو میں نے تحفے میں دی تھی اور یہ بکنے کے لیے آ گئی ہے. تو موصوف اسی شہزادے نے یا ولی عہد نے یا حکمران نے وہ گھڑی دوبارہ خرید لی اور اس پر کافی ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا کہ میں نے ایک تحفہ دیا تھا آپ کو بھائی سمجھ کر اور آپ نے اس کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا. ایک یہ مفروضہ ہے کہ اس وجہ سے دبئی نہیں گئی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سلیکٹر اور سلیکٹڈ مبینہ سلیکٹر یعنی آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان ٹھن گئی ہے. ان کے مابین ٹھن گئی ہے. کس بات پر؟ DGISI کی تعیناتی یا پوسٹنگ پر. عمران خان چاہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اپنے عہدے پر براجمان رہیں جبکہ ISPR یعنی آرمی نے ان کی جو پوسٹنگ یا آرمی چیف نے یا GHQ نے کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد جنرل فیض کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا اور ان کی جگہ جنرل ندیم احمد انجم کو جو کور کمانڈر کراچی تھے ان کو DGISI تعینات کر دیا گیا. اب اس پر ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا کیونکہ DGISI کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم جاری کرتے ہیں اور یونی کی ثوابدید ہے جبکہ اس کی تعیناتی کا اعلان جو ہے وہ ISPR یعنی انٹر سروسز پبلک ریلیشن کے دفتر سے کیا گیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں صورتحال اتنی گھمبیر ہے اور اتنی نازک ہے کہ وزیر اعظم رسک نہیں لینا چاہ رہے کہ وہ اس نازک صورتحال کے دوران ایکسپو 2020 کا افتتاح کرنے کے لیے 1 یا 2 روز کے لیے دبئی چلے جاتے.
اب کچھ لوگ ہمارے نادان ساتھی جرنلسٹ، اینکرز، سوشل میڈیا پر یوٹیوبر، وہ اس چیز کے چسکے لے رہے ہیں، چیزیں لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں کہ جی جناب آرمی چیف اور وزیر اعظم کے مابین ٹھن گئی، دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹ گئے، اب عمران کی چھٹی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیں پاکستان اس وقت جس خطے میں جس طرح کی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ایک طرف بھارت، دوسری طرف افغانستان، دونوں ممالک کی سرحدوں پر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسری جانب جو اندرونی خلفشار ہے وہ اپنی جگہ، مہنگائی، لوگوں کی مایوسی اپنی جگہ۔ تو ایسی سچویشن میں اگر ایک ملک کا آرمی چیف اور اس ملک کا وزیر اعظم اگر آپس میں ٹکراؤ کی کیفیت میں آ جائیں گے تو یہ ملک کے لیے بہتر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ صورتحال اس نہج پر چلی جاتی ہے کہ کوئی آرمی کو انتہائی اقدام اٹھانا پڑے، یا ایسی نہج پر چلی جاتی ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی انتہائی اقدام اٹھانا پڑے، تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہوگی۔ اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی مزید جگ ہنسائی ہوگی۔ پاکستان کی اکانومی پہلے ہی نیچے ہے، اس سے اور پاکستان کی اکانومی خراب ہو جائے گی، دنیا میں پاکستان مزید تنہا ہو جائے گا۔ ایسی بات پر خوشیاں یا شادیاں نہیں منانے چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ دونوں جانب جو ہے وہ گڈ سینس، بیٹر سینس پریویل کرے، دونوں جانب جو ہے وہ فہم و فراست کا، بڑے پن کا مظاہرہ کرے، اور جو جس کا ڈومین ہے، جو جس کا حق ہے یا جس کا اختیار ہے، اس کو کرنے دیا جائے۔ اگر یہ وزیر اعظم کا، سویلین وزیر اعظم کا اختیار ہے تو وہ اختیار وزیر اعظم کو استعمال کرنے دیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔